ایران پر جو جنگ مسلط کی گئی اس کا 26واں روز ہے اور نقطہ نظر مختلف ہے. یعنی ایران جو کہہ رہا ہے وہ الگ ہے کہہ رہا ہے اور جو امریکہ کہہ رہا ہے وہ الگ بات کر رہا ہے. امریکہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, لیکن ایران اس پر جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جی ایسے کوئی براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے, البتہ دوست ممالک سے رابطے ضرور ہیں. امریکی صدر کیا کہہ رہے ہیں, ذرا پہلے ان کی بات سنیں پھر آگے بات کرتے ہیں. دیکھیں امریکی صدر نے کیا کہا. اور اب بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک ڈاکیومنٹ ہے, 15 نکاتی ڈاکیومنٹ جو کہ پاکستان کے ذریعے ایران کو دیا گیا ہے, ایران کے حوالے کیا گیا ہے, اور اس میں امریکہ کی جانب سے 15 تجاویز دی گئی ہیں. اب یہ ڈاکیومنٹ تو کسی نے دیکھا نہیں ہے, ایگزیکٹلی اس بارے میں تفصیلات نہیں ہیں, لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ جو چینلز ہیں, خاص طور پہ اسرائیل کا ایک چینل ہے, چینل 12, اس نے رپورٹ کیا ہے کہ یہ جو نکات ہیں یہ کیا ہیں. میں کوئکلی آپ کو بتانا چاہتا ہوں, پھر اس پہ شامی صاحب جو ہیں وہ ضرور اپنا تبصرہ کریں گے. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے تجویز دی ہے کہ ایران میں نتانز, اصفہان اور جو فردو جوہری تنصیبات ہیں ان کو مکمل غیر فعال کیا جائے بلکہ تباہ ہی کر دیا جائے. بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی طرف سے ایران میں سرگرمیوں کی شفاف نگرانی ہو. اس کے علاوہ جو تجاویز سامنے آئی ہیں امریکہ کی طرف سے, ان میں ایران میں خطے میں مسلح پراکسیز کا استعمال ترک کرنے کی بات کی گئی ہے. یعنی ایران جو ہے وہ ان تنظیموں اور علاقائی وابستگان کو مالی امداد اور مسلح کرنا بند کر دے. پھر ایک اور تجویز یہ کہ پہلے سے موجود اور جمع شدہ جوہری صلاحیتوں کو ختم کر دیا جائے. جوہری ہتھیاروں کے حصول کے لیے کبھی کوشش نہ کرنے کا عزم کیا جائے. اس کے علاوہ جو ایک اور تجویز اس میں سامنے آئی ہے وہ یہ کہ ایرانی سرزمین پر کسی بھی جوہری مواد کو افزودہ نہیں کیا جائے گا اور تمام افزودہ مواد ایٹمی توانائی ایجنسی کے حوالے کیا جائے گا. پھر ایک اور تجویز یہ ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے اس کو کھولا جائے گا, وہ کھلی رہے گی اور اسے ایک فری میری ٹائم زون قرار دیا جائے گا. یہ بڑی دلچسپ بات ہے, ایسا کیسے ہوگا اس پر بھی بات کرتے ہیں. پھر ایک اور تجویز ہے کہ ایران کے میزائل مستقبل کے فیصلے سے مشروط ہوں گے, لیکن وہ مقدار اور رینج میں محدود ہوں گے اور صرف اپنے دفاع کے مقاصد کے لیے استعمال ہوں گے. اب یہ اگر مان لیا جائے کہ یہی تجاویز ہیں جو کہ ایران کے حکام کے حوالے کی, کیونکہ اب اسے کنفرم کیا جا رہا ہے ایرانی حکام کی طرف سے, اور جو مختلف میڈیا آؤٹلیٹس ہیں وہ اس کو رپورٹ کر رہی ہیں. پھر اس کے علاوہ کہ جو ایران ہے اس منصوبے کے تحت اس کو کیا مل سکتا ہے, کیا حاصل ہوگا, یہ بھی کچھ باتیں سامنے آئے ہیں. بجلی کی پیداوار کے لیے بوشہر جو کہ ایران کا علاقہ ہے, بوشہر, اس میں سویلین نیوکلیئر پروجیکٹ تیار کرنے میں امریکی مدد کی بات کی جا رہی ہے. یعنی امریکہ یہ پیشکش کر رہا ہے کہ ہم آپ کو سول نیوکلیئر پروجیکٹ میں مدد دیں گے. اس کے علاوہ جو تمام سینکشنز ہیں ایران پر, اب تک جتنی بھی سینکشنز لگی ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا. پابندیوں کی تجدید کے خطرے کو ختم کرنا ہے, یعنی جو سینکشنز ہیں آئندہ نہ لگیں, اس خطرے کو بھی ختم کرنے کی اس میں بات کی گئی ہے. پھر اسی بات چیت کے دوران ممکنہ طور پر 1 مہینہ طویل جنگ بندی کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا ایران خطے سے امریکی اڈوں کے جو خاتمے کا مطالبہ تھا اس سے پیچھے ہٹ گیا ہے؟ شامی صاحب سے اس پر ہم بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے کہ شامی صاحب ہم اس طرف آئیں, جو ایک اور بڑی اہم خبر ہے وہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر دیں, اور وہ آ رہی ہے کل سے کہ جی نیو یارک ٹائمز نے یہ بتایا ہے, مختلف آؤٹلیٹس اور بھی بتا رہی ہیں کہ پینٹاگون نے 1000 سے زائد, کہیں 2000 بھی ہے کہیں 3000 بھی ہے, اپنے جو فوجی ہیں وہ مشرق وسطیٰ بھیجنے کا اعلان کیا ہے. اور یہ کہلاتا ہے 82nd ایئر بورن ڈویژن. یہ اس کے فوجی ہیں جو کہ ایئر اسالٹ کے ماہر ہیں اور حملہ کرنے کے لیے یہ اسٹیلتھ ہیلی کاپٹرز کا استعمال بھی کرتے ہیں. اب آپ کو یاد دلائیں کہ اسٹیلتھ ہیلی کاپٹرز کا استعمال کب ہوا تھا, خاص طور پہ جو بلیک ہاک UH-60 ہیلی کاپٹر کہلاتا ہے, وہ جب 2011 میں اسامہ بن لادن کو مارنے کے لیے آئے تھے ہیلی کاپٹرز, تو وہ یہی ہیلی کاپٹرز آئے تھے. ان کی اہمیت کیا ہے, اس 82nd ایئر بورن ڈویژن کی صلاحیت کیا ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن شامی صاحب سب سے پہلا سوال کہ جو جنگ شروع کرنے والا ہے وہ مذاکرات کی بات کر رہا ہے, جو دفاع کر رہا ہے وہ اس سے انکاری ہے, ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں, رابطے تو ہو رہے ہیں نا, اور تجاویز جو ہیں وہ بھی شیئر ہو رہی ہیں. صحیح. اور یہ جو تجاویز سامنے آئی ہیں یہ امریکہ نے پیش کی ہیں, اور ایران کی طرف سے بھی جوابی نکات پیش کیے جا رہے ہیں, اور ابھی شاید اعلان ہوا ہے کہ باقاعدہ سرکاری طور پر ایران اپنے نقطہ نظر سے آگاہ کر دے گا میڈیا کو. صحیح ہے. اور اب اس میں ایک مختلف بین الاقوامی ذرائع جو ہیں
وہ خبریں دے رہے ہیں. اب وہ ہمارے سی پی این ای کے پریزیڈنٹ ہیں کاظم صاحب, اچھا انہوں نے ایکس پہ ایک پیغام دیا ہے کہ بھئی پاکستان جو ہے وہ سفارتکاری کے فرائض سر انجام دے رہا ہے اور پاکستان کا میڈیا اس سے بے خبر ہے, اور جو خبریں ہم نشر کر رہے ہیں وہ بین الاقوامی ذرائع سے ہمارے اپنے ذرائع جو ہیں وہ خاموش ہیں. صحیح. اب یہ کہا جا رہا ہے, ایک بین الاقوامی ذریعہ نے یہ کہا ہے کہ ایران جو ہے وہ جو اڈے ہیں نا امریکہ کے قائم وہاں, ان کو ختم کرنے کے مطالبے سے دستبردار ہو جائے گا. اچھا. گویا اس کا یعنی بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ سینکشنز جو ہیں وہ اس پہ ختم ہو جائیں, اور اس کے ساتھ ہی جو آبنائے ہرمز ہے اس میں سے گزرنے والے جہازوں سے اسے کچھ فیس وصول کرنے کی اچھا اجازت مل جائے. ٹھیک. تو اسی طرح اس کے جو اثاثے ہیں منجمد وہ اگر ڈی فریز ہو جائیں تو اس سے اس کا بہت سا مداوع ہو سکتا ہے اس کے نقصانات کا. اچھا. اب یہ فریقین جو ہیں, اور بڑی دلچسپ بات ہے کیونکہ تجاویز کا تبادلہ ہو رہا ہے, اور بالآخر کہاں ایڈجسٹمنٹ ہوگی اور کہاں نہیں ہوگی, کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے ایران کی طرف سے کہ امریکہ جو ہے یہ وقت حاصل کر رہا ہے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے, ایک تو خبر آ رہی ہے نا کہ ایئر بورن اپنے جو دستے ہیں ہاں جی وہ وہاں اتارنا چاہتے ہیں, میرینز جو ہیں وہ بھی وہاں اتارنا چاہتے ہیں. تو اس دوران میں یہ تعطل سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنے فوجی جو ہیں وہ وہاں اس کے قریب لانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہی پلان جو شروع میں آ رہا تھا کہ جی وہاں اتاریں گے اور یہ جو تنصیبات ہیں ان کو بالکل اب یہ ڈی اسٹیبلائز کر یہ دیں گے. بھی شک, کیونکہ پہلے بھی بات چیت میں دھوکہ دیا گیا ایران کو, ڈسپشن بات چیت شروع کی گئی اور اس کے بعد اچانک جو ہے وہ حملہ کر دیا گیا. 2 دفعہ ایسا ہو چکا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو ابراہیم ذوالفقاری صاحب ہیں جو ترجمان ہیں انہوں نے جو بیان جاری کیا ہے ہاں جی تو اس میں تو انہوں نے جو ترجمان ہے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے یعنی پاسداران انقلاب جو ہیں, ہاں جی, اور جو وہاں کی انہوں نے کہا کہ تم نے جس اسٹریٹجک طاقت پر فخر کیا تھا وہ شکست میں تبدیل ہو گئی ہے, اور دنیا کی سپر پاور ہونے کا دعوے دار اگر اس مصیبت سے بچ سکتا ہوتا تو اب تک بچ چکا ہوتا. صحیح. اور اپنی شکست کو معاہدے کا نام نہ دو, تمہارے وعدوں کا دور ختم ہو گیا. صحیح. آج دنیا میں 2 محاذ ہیں, حق اور باطل, اور ہر آزاد سچائی کا متلاشی تمہاری میڈیا لہروں کے بہکاوے میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. یعنی ڈسپشن تمہارے اندرونی تنازعات اب مذاکرات کے مرحلے تک پہنچ چکے ہیں, یعنی تمہارے اندرونی تضادات جو ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ یہ خود سے مذاکرات کر رہے خود ہیں, سے مذاکرات کر رہے ہیں آپ, صحیح, اپنے آپ سے بات چیت ہو رہی ہے. اس میں کچھ میمز بھی آ رہی, تصویریں بھی آ رہی تھیں کہ جی ڈونلڈ باتیں ٹرمپ کر رہے ہیں آئینے نا کے سامنے کہ بیٹھے ہم نے جناب رجیم چینج کر دی ہے, ہاں جی, اور ہم نے جناب وہ قیادت ختم کر دی ہے ایران کی, اور اب ایسے لوگ آ گئے ہیں جن سے ہم بات کر سکتے ہیں. صحیح. اگر یہ بات درست ہوتی تو پھر جب شہادت ہوئی تھی خامنہئی کی, اس کے بعد وہ جنگ بندی کا اعلان کر دیتے ہاں جی, کہ ہم نے رجیم چینج کر دی ہے. بالکل. تو رجیم کیسی چینج کی ہے بالکل. کہ باپ کے بعد بیٹا بیٹھ گیا ہے, اور وہاں جو لوگ پاسداران انقلاب پہ آ کے بیٹھے ہیں اور جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں وہ پہلے سے زیادہ سخت گیر موقف رکھنے اب وہ والے. کہہ رہے ہیں خطے میں نہ تو تمہاری سرمایہ کاری آئے گی اور نہ ہی تم توانائی اور تیل کی سابقہ قیمتوں کو دوبارہ دیکھ سکو گے. اچھا. اور جب تک تم یہ نہیں سمجھ لیتے کہ خطے میں استحکام ہماری مسلح افواج کے طاقتور ہاتھ میں ہے, اچھا, اور استحکام طاقت کے ذریعے آتا ہے, ہم واضح طور پر اعلان کرتے ہیں جب تک ہماری مرضی غالب نہیں ہوتی کوئی بھی صورتحال یعنی پرانی حالت میں واپس نہیں آئی. ٹھیک ہے. یعنی 27 فروری اور یہ اس وقت ہوگا جب ایرانی قوم کے خلاف کارروائی کا خیال تمہارے غلیظ ذہن سے بالکل مٹ جائے گا. یہ آخری جملہ بڑا, اور ہمارا پہلا اور آخری لفظ پہلے دن سے رہا ہے اور رہے گا, ہم جیسا کوئی بھی تجھ جیسے کسی کے ساتھ معاہدہ نہیں کرے گا. ابھی نہیں
اور کبھی نہیں، اور فتح صرف خدا کی طرف سے ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ ہاں جی، اور یہ جو 5000 خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کا یہ بیان جاری ہوا ہے، تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایران جو ہے وہ آخری سپاہی تک اور آخری گولی تک اور آخری شخص یہی تک شامی صاحب اس وقت لیٹسٹ جو خبر آ رہی ہے لڑنے ابھی، جو کا اپنے ارادہ کر ناظرین کے چکا ہے۔ ساتھ